بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں IYS کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو ہدایت دوں گی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنی درسی کتاب اسلامیات کی کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ تمام صفحات کی اسکرین شاٹس لے لیں جو کہ ہم اسکرین پر شیئر کریں گے، اور اگر لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آخر میں آپ کو موقع دیا جائے گا، لیکن لیکچر کے دوران کوئی بھی ہینڈ ریز نہیں کرے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو جماعت ہفتم کی اسلامیات پڑھاؤں گی۔ ہمارے چیپٹر کا نام ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ پیج نمبر 13 سے پیج نمبر 16 تک۔ زمین پر زندگی گزارنے والی مخلوقات میں سے انسان سب سے مختلف ہے۔ اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی منتخب کر سکتا ہے۔ اسے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی گئی ہے۔ یہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنے سے کئی زیادہ طاقتور چیزوں کو قابو کر لیتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر مخلوقات اس آزادی سے محروم ہیں۔ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی حد تک تو انسان اور حیوان کی زندگی ایک جیسی ہے، مگر انسان عقل و شعور کی وجہ سے حیوان سے مختلف ہے۔ یہ عقل، یہ شعور اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ اللہ کے انسان پر اور بہت سے احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان رسالت کی شکل میں کیا گیا ہے، یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے منتخب اور محبوب بندوں کو بھیجا۔ اللہ کے اسی نظام کو نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اپنے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے جو سلسلہ قائم فرمایا اسے رسالت کہتے ہیں۔ رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، اور اس سے مراد انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ رسالت انسانیت کے درجے سے بالا تر ہے۔ پیغمبر اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کا انسان ہونا اور فرشتوں کا فرشتہ ہونا ان کی ذاتی محنت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے تخلیق ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء اور رسول بھی اللہ کی طرف سے تخلیق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت کا منصب بنائے۔ نبوت کسی کے کہنے، چاہنے یا کوشش کرنے کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ نے جسے چاہا نبی بنایا۔ ایک اور فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی نبوت کسی کے چاہنے کی یا کوشش کرنے کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے رسول، نبی اور پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص و مقرب بندے جن پر وحی آتی ہے انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں، اور جن نبیوں کو الہامی کتابیں عطا کی گئیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص و مقرب بندے جن پر وحی آتی ہے انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ ہر رسول کو نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر نبی کو رسول کہہ سکتے ہیں۔ ہر رسول کو نبی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ یعنی وہ اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر وحی آئی وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہی نبیوں میں سے رسول کو چنتا ہے اور ان کو نئی شریعت، احکامات، قوانین اور نئی کتاب دی جاتی ہے، جبکہ نبی کو اپنے سے پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب کی ہی تعلیم دینے کا حکم ہوتا ہے۔
انسان اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یعنی رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اس دنیا میں کیوں بھیجے، وہ بندے جو کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ انسان زندہ رہنے کے لیے بے شمار چیزوں کا محتاج ہے، مثلاً ہوا، پانی اور خوراک وغیرہ۔ ان کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے ذہن میں بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کن کاموں کو پسند فرماتا ہے اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات اسے عطا کر دی۔ اب انسان کے لیے دو کام لازم قرار پائے، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے انسان کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان کے حواس، جیسے جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اور دوسرے عقل، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی وحی، یعنی وہ بہت سی باتیں جو انسان کو حواس اور عقل کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہوتی ان کا علم پیغمبروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دوں کہ اگر ایک دیوار ہے تو ہمیں اپنے حواس کے ذریعے، یعنی آنکھ دیکھنے کے ذریعے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دیوار ہے، ہاتھ لگانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سخت دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مشاہدہ، یعنی ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیوار کس چیز سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس دیوار کے پار کیا ہے، اس دیوار کو ہم نے کیسے استعمال میں لانا ہے، یہ باتیں ہمیں نہ تو ہمارے حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں اور نہ ہی عقل کے ذریعے، یہ باتیں وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ اور وحی کیا ہے؟ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور مشاہدے کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت فرمائی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے ہی نازل فرمائے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہوئی۔ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد تک ان ہدایت کو منتقل کیا، لیکن جو انسانی نسل پھیلتی چلی گئی اور دور دراز کے علاقوں میں آباد ہوتی چلی گئی، لوگ اس تعلیم کو بھولنے لگے اور غلط راستوں کی طرف چل نکلے۔ تب اللہ نے انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام سر انجام دیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان سب پر صدق دل سے ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے، لیکن ان تمام انبیاء کی تعلیمات اللہ کے حکم سے منسوخ کر دی گئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ کے احکامات کی مکمل شکل ہے اور ان پر اور قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، یعنی یہ کتاب حرف بہ حرف صحیح اعراب کے ساتھ حفظ ہو جاتی ہے، اور اس میں آج تک
ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ رسول وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے متعلق ان سوالات کا جواب دیتے ہیں جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی۔ رسول وہ ہستی ہیں انسان کو ان کی زندگی کا مقصد، فرائض اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ علم اور رہنمائی کا یہی نظام رسالت کہلاتا ہے۔ روز اول سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پیغمبر تشریف لائے، ان پر صدقے دل سے ایمان رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا اور اس پر ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خوبیاں پڑھیں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے نمبر پہلے پہ آپ کے پاس پہلی ہیڈنگ ہے عالمگیریت۔ عالمگیریت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ آپ پر نازل کردہ تعلیمات تمام دنیا کی رہنمائی کرتی ہے اور یکساں اہمیت رکھتی ہے، کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک تک محدود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عرب میں مبعوث فرمایا۔ عرب کی سرزمین کو اس لیے چنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کی تعلیمات بھی خاص ماحول کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے ہی حالات میں تبدیلی ہوتی ان کی تعلیمات غیر مؤثر ہو گئی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل یعنی ایک مکمل اور جامع شریعت دی گئی جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری ہیڈنگ ہے دائمی تعلیمات، یعنی اس کے معنی ہے کہ آپ کی تعلیمات ہر زمانے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے تمام انسانوں کو بھلائی کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایسے اصول فرمائے جو انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کس طرح کرنی چاہیے، مہمانوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کیسے کرنی چاہیے، والدین کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے حقوق کیا ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن اور محبت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی کمی یا ادھورا پن نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایک مکمل جامع تعلیمات ہیں۔ جامع کا مطلب ہے مکمل اور بھرپور۔ اسلام کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی کمی یا ادھورا پن ہرگز نہیں ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی اس میں موجود ہے۔ یعنی آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ عمل کیا ہوگا اور جس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی قرآن پاک کا بہترین نمونہ ہے۔
جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل اور بھرپور، یعنی پوری زندگی آپ لوگوں نے جس طرح سے گزارنی ہے، قرض کس طرح سے لینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، جو ہمارے 5 ارکان ہیں اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ تمام تعلیمات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہی ملتی ہیں، اور ان میں کوئی کمی یا کوئی ادھورا پن ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی وسیع ہے کہ انہوں نے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا۔ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ایک اہم سلسلہ یہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت، دیکھیں نبی کے بارے میں بھی آپ کو میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں اور دوبارہ بھی بتاتی ہوں کہ نبی اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب اور مخصوص بندے ہیں جن پر وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر رسول کو نبی کہہ سکتے ہیں لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے، یعنی نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کو نئی شریعت، احکامات و قوانین اور نئی کتاب دی جاتی ہے، جبکہ نبی کو اپنے سے پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب کی تعلیم دینے کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہے، ان میں سب سے اہم خوبی یہ ہے ختم نبوت کی، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیج کر انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی کوئی نبی کسی بھی قوم یا کسی بھی نسل کی طرف نہیں بھیجا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کسی کو نہ تو نبوت پر فائز کیا جائے گا، نہ ہی منصب رسالت پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا بعد نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن پاک عطا کیا گیا وہ بھی ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور قرآن پاک میں جس کی حکم کا کہا گیا اس کی تکمیل، اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا، یعنی جو حکم قرآن پاک میں آئے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک بھی ایک مکمل جامع کتاب ہے۔ ختم نبوت دراصل تکمیل اسلام ہی ہے۔ جب اللہ نے دین کی تکمیل کر دی تو اس کے نبوت کے سلسلے پر اختتام کی مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگا دی، انہیں خاتم النبیین کہہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان سب پر بھی صدق دل سے ایمان رکھنا ہم پر فرض ہے۔ ایک بار میں رسالت کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ رسالت علم اور رہنمائی کا نظام ہے۔ رسالت علم اور رہنمائی کا نظام ہے، یعنی رسالت لفظ رسول سے نکلا ہے اور اس کا مطلب پیغام پہنچانا ہے۔ اس سے مراد انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ رسالت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ رسالت انسانیت کے درجے سے بالا تر ہے، یعنی کسی کے چاہنے سے کوئی رسالت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بہت عبادت کرے اور دینی احکام کی خوب پابندی کرے اور انتہائی نیک و پرہیزگار بن جائے تو رسالت کے قابل ہو جائے گا، بلکہ جس طرح انسان کا انسان ہونا اور فرشتوں کا فرشتہ ہونا ان کی ذاتی محنت نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اس طرح انبیاء اور رسول بھی اللہ کی طرف سے تخلیق ہوتے ہیں۔ رسالت کی ضرورت کیا ہے، رسالت کی اہمیت کیا ہے، یعنی اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے انسان کی رہنمائی کی اور ان کو ہدایت دی۔ انسان تین چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جس سے انسان کو تمام باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی حواس، عقل یعنی مشاہدہ، اور تیسرے وحی، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر ہی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل ہوئی جنہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت فرمائی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے ہی نازل فرمایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہوئی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ختم نبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ختم انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا، یعنی اس کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی قوم کی طرف یا کسی بھی نسل کی طرف مبعوث نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی رسول کو کوئی کتاب عطا نہیں کی جائے گی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ ہے وہ ختم فرما دیا گیا۔ ختم نبوت دراصل تکمیل اسلام ہے۔ جب اللہ نے دین کی تکمیل کر دی تو اس کے نبوت کے سلسلے پر اختتام کی مہر لگا دی۔ اب میں آپ کو ہوم ٹاسک دیتی ہوں۔ رسالت کا چیپٹر ہم یہاں کمپلیٹ کر چکے ہیں، امید ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر کا کام یعنی ہوم ٹاسک کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا سوال ہے رسالت کیا ہے، یعنی آپ نے رسالت کے بارے میں لکھنا ہے سب سے پہلے کہ رسالت کے معنی کیا ہیں اور رسالت کیا ہے، یعنی رسالت کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں رسالت کے معنی ہے بھیجنا، اور اسلام میں رسالت سے مراد پیغمبری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا عقیدہ
عقیدہ رسالت کے معنی ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغاموں پر ایمان رکھنا۔ سوال نمبر 2 ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیات کے حوالے سے لکھیں۔ ختم نبوت پہ میں آپ کو بہت طویل لیکچر دے چکی ہوں کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اور قرآنی آیت کا حوالہ بھی دے چکی ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ختم نبوت سے کیا مراد ہے پہلے اس کا ایک پیراگراف لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآنی آیت لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیوں ضروری ہے، انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ کیوں بھیجے، کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے، رسالت کی ضرورت اور اہمیت، رائٹ۔ اس کے بعد کوئسچن اور آنسر لکھتے ہیں۔ کوئسچن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سے لکھنے ہیں، بلیک پوائنٹر سے لکھنے ہیں یا بلیک انک پین سے لکھنے ہیں، اور آنسر آپ نے بلو انک پین سے دینے ہیں۔ یہاں پر آپ کا گھر کا کام مکمل ہو گیا۔ گھر کا کام میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئسچنز ہیں۔ پہلا کوئسچن ہے رسالت کیا ہے، یعنی آپ نے پہلے رسالت کے معنی لکھنے ہیں اور پھر رسالت کیا ہے لکھنا ہے کہ رسالت کیا ہے، رسالت انسانیت کے درجے سے بالا تر ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے قرآن کریم کا ارشاد بھی لکھنا ہے۔ آپ کی بک میں قرآن کریم کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت کا منصب بنائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے، قرآنی آیات کے حوالے سے لکھیں۔ ختم نبوت یعنی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ختم نبوت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور قرآنی آیت کا حوالہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 میں موجود ہے، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی گواہی قرآن میں ان الفاظ میں دی ہے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں، یعنی آپ نے 8 سے 10 لائنوں کا ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ لوگوں کی کلاس کا وقت اس وقت ختم ہوا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اسٹوڈینٹس، اپنی صفائی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔